اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ 27ویں شب ماہ رمضان المبارک کی وہ آج مبارک شب ہے کہ جس کا انتظار سارا سال رہتا ہے، اور آج کی شب ہمارے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ بابرکت ہے کہ یہ شب جمعہ بھی ہے، اور پاکستان سے وابستہ لوگ پاکستانیوں کے لیے بہت خوشی کا دن بھی ہے کہ پوری دنیا میں جو رہنے والے پاکستانی ہیں وہ ہجری سال کے مطابق آج یوم آزادی منایا کرتے ہیں، یعنی ہجری سال کے مطابق الحمدللہ آج پاکستان 72 اپنے سال مکمل کر چکا ہے۔ اور شب قدر کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ شب بڑی بابرکت شب ہے کہ جس میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں اور اعاد و وظائف کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی شب بہت مبارک شب ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس رات کی برکتیں ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ ناظرین، رحمت سحر میں آج موضوع ہے فضیلت قرآن کے موضوع پر ہم بات کریں گے، اور فضیلت قرآن کا تو سب کو اعتراف ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا قاری معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوتا ہے، جس کا عالم معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوتا ہے، جس کا مفسر معاشرے کا ایک بہترین فرد ہوتا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اسی لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ارشاد ہوا، اور قرآن خود اپنی فضیلت کے حوالے سے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ارشاد فرماتا ہے۔ اس حوالے سے آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت معمولی چیزوں کو بہت بڑھا چڑھا کر دنیاوی طور پر اس کے فوائد بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کہ جو ایک ایسی الہامی کتاب ہے کہ جو اللہ کا آخری کلام ہے، اور صحائف سماوی میں وہ کتاب ہے کہ جو انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس کے فضائل کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، جو قرآن کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، ربط رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آج فضیلت قرآن کے حوالے سے بات ہوگی، اور کیوں نہ ہو کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ آئیے آج کی اس بابرکت رحمت سحر کا آغاز کریں گے تعارف کے ساتھ۔ ہمارے مستقل گیسٹ اور ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ کہ جن کا احترام اور تعظیم ہمارے اور آپ کے سب کے دلوں میں پایا جاتا ہے، بہت پیاری شخصیت، بہت مشفق و مہربان شخصیت، اور اصلاح امت کا اپنے دل میں درد رکھنے والی شخصیت، حضرت استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسے اسکالر ماشاءاللہ کہ جن کی تحریریں، جن کی تحقیق اور جن کی تصانیف ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور کام لے گا، اور بہت سی چیزیں منصہ شہود پر ظاہر ہوں گی۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں، اور فلسفے پر بھی ماشاءاللہ بڑی دسترس ہے، اور اسی تناظر میں جوابات بھی عنایت فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ثنا خوانان مصطفیٰ، اور ایسے ثنا خوانان مصطفیٰ کہ جو بہت منتخب کلام پیش کیا کرتے ہیں، بہت منفرد انداز میں ماشاءاللہ کلام پیش کیا کرتے ہیں، جناب سید زاہد علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب سید شاہد علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ دونوں کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ سب کو 27ویں شب کی مبارکباد پیش کر کے ہم آغاز کریں گے۔ آپ کلام شامل کریں گے آپ سے، اور پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لمحے تھے سکون کے سب
لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں اجازت ہے نسیمائے صبا بہار آئے اجازت ہے نسیمائے صبا بہار آئے وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے گئے جتنے خرد ناداں وہ دامن تار تار آئے گئے جتنے خرد ناداں وہ دامن تار تار آئے تعین مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا تعین مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا تعین مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا جہاں نقشے قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے جہاں نقشے قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے ماشاءاللہ سید زاہد علی قادری صاحب اور سید شاہد علی قادری صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ کلام پیش فرما رہے تھے کہ جس میں مہجوری کی کیفیات موجود تھیں. ہم بات کرنا چاہیں گے اپنے موضوع کے حوالے سے. قبلہ یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے اگر ہم قرآن ہی سے جاننا چاہیں تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلت وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ہمارے اور بھی معتبر مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، بس کو 2 آیات میں عرض کروں گا. پہلے تو شروع میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک جگہ ھدی للناس کے الفاظ میں آئے کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین اور دوسرے آیت کے مطابق تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. تو جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ دعویٰ فرمائے
کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور انسانوں میں مختلف شعبے ہیں، بالکل ڈاکٹرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، ہاؤس وائفز بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، پھر بزنس مین بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شعبہ ہائے زندگی کے سلسلے میں قرآن پاک رہنمائی فراہم کرتا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ۔ اس سے گائیڈ لائن لینی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دعویٰ فرمایا، اور یہاں جو یہ فرمایا کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے جس کا سینہ کینے سے پاک ہو، دشمنی اسلام سے پاک ہو، جس کی عقل سلیم ہو، جس کے باطن میں عیب نہ ہو، ورنہ تو کفار مکہ نے اس میں شک کیا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، یہ مراد ہے۔ اور دوسرے مقام پر جب اتنی عظیم کتاب تھی کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ شک پیدا ہوتا ہے جب انسانی تصرفات اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ واضح فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کیا بات ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اس میں شک کی گنجائش بالکل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کیا فرمانے والے بات ہے، سبحان اللہ۔ اور حفاظت کا انتظام کیسے ہوا کہ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی پہلی بات تو ہے کہ کوئی بھی مذہبی کتاب کسی کے مذہبی رہنما کو بھی یاد نہیں ہوگی، اور ہماری یہ قرآن عظیم کی تقریباً 6666 آیات جو ہماری مادری مدر لینگویج بھی نہیں ہے، یہ ہمارے 6 سال 7 سال کے بچے میں پورا کا پورا سینے میں قرآن محفوظ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کے اعجاز، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا جو طریقہ کیا بات ہے، ہمارے ذمے کر کے اور اس کو آسان کر دیا یاد کرنا۔ آپ دیکھیں 16 صفحے کا رسالہ اردو کا، لفظ بلفظ نہ آپ یاد کر سکتے ہیں نہ یاد ایک دفعہ ہو بھی جائے گا تو محو ہو جائے گا، لیکن قرآن عظیم سینوں میں اللہ نے محفوظ فرمایا۔ لہذا نتیجہ نکلا کہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ صرف نبیوں کو چونکہ حفظ ہوتی تھیں، امت کو حفظ نہیں ہوتی تھیں، وہ ان میں انسانی تصرفات ہوئے، وہ سب اب ناقابل اعتماد ہو گئیں۔ جس شکل میں نازل ہوئی تھی اس پر ہمارا اعتماد ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو موجودہ شکل ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے کیونکہ انسانی تصرفات کے ساتھ ہے۔ لیکن قرآن عظیم ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جب سے یہ نازل ہوا اس وقت سے آج تک اس میں ایک حرف ایک نقطے ایک زبر زیر پیش کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ، تو چنانچہ کبھی بھی کسی غیر مسلم سے گفتگو ہو سب سے پہلے قرآن عظیم کو بنیاد بنا کر گفتگو کی جائے، جب وہ اس کو تسلیم کر لے گا تو اس میں موجود عقائد اور اس میں موجود تمام چیزیں خود بخود مسلمہ ہو جائیں گی اور وہ شخص مناظرہ جیت سکتا ہے۔ کیا کہنے، اور قرآن کریم تو وہ کتاب ہے کہ جو دیگر کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ مزید سوالات شامل کریں گے اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں بھی میں سوالات پیش کروں گا۔ ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے کہ رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج موضوع ہے عظمت قرآن، فضیلت قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بہت مبارک شب ہے اور اس رات قرآن کا ذکر بھی بہت مبارک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ قرآن جو ہے وہ علوم کا منبع ہے، علوم کا مخزن ہے، علوم کا شاہکار ہے، اس اعتبار سے قرآن کو کس انداز میں آپ دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا تجزیہ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بے شک، جسے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل فرمائی ہیں، لیکن خصوصی طور پر قرآن مجید کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کے پیغام یعنی دین اسلام کو قرآن مجید کی صورت میں مکمل فرما دیا، اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت، انجیل، زبور اور دیگر تمام تر آسمانی صحائف میں جو کچھ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیمات کی صورت میں تمام تر انسانیت کو اللہ کی اس تعلیم کو پہنچا دیا۔ تو گویا کہ قرآن مجید کو اگر تمام تر آسمانی کتب اور صحائف کا مجموعہ کہا جائے تو یقینی طور پر یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے بالخصوص قرآن مجید کے علوم کی بات کی ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود یہ بات ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے اس کتاب مبین میں بیان نہ فرما دی۔ پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا ایسا کلام اور کتاب ہے جو ہر شے کے لیے اللہ رب العزت نے تبیان، یعنی وہ ایک ایکسپوزیشن ہے، وضاحت کرنے والی ہر شے کی۔ فرمایا وَہُدًا، یہ ہدایت ہے، وَالرَّحْمَةٌ، فرمایا یہ رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور تمام تر اہل اسلام کے لیے اس میں اللہ کی طرف سے بشارتیں موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کے اگر آپ اسماء مبارکہ کو پڑھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کتنے علوم
اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ اب آپ دیکھیے القرآن، الکتاب، الحق، الہدا، البشرا، الفرقان، تذکرہ، مصدق، مفصل، رحمہ، الذکر، البیان، عزیز، موعظہ، شفا، سبحان اللہ، برہان، سبحان اللہ۔ ذکرہ، مبارک، نور، بینہ، کتاب منیر، قرآن مجید، قرآن عربی، قول فصل، ذکر للعالمین، اللہ نذیر للعالمین، الکتاب المبین، احسن الحدیث، بے شک۔ کلام اللہ، صحیفہ مطہرہ، کتاب عزیز، الذکر الحکیم، ذکر مبارک، قرآن مبین، قرآن عجیب اور مبشر۔ یہ تقریباً 40 کے قریب نام ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صفات کو بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرمائے۔ واہ۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ قرآن مجید کے علوم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ جب کسی چیز کو انگریزی میں سنتے ہیں تو وہ یعنی ان کا مزاج ذرا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اگر قرآن مجید کی صرف 114 صورتوں کے نام صرف انگریزی میں پڑھنا شروع کریں، میں صرف چند ایک صورتوں کے نام بتا رہا ہوں، آپ کو قرآن مجید کی گہرائی کا اور اس کے علوم کی آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں کتنی وسعت اللہ رب العزت نے رکھی، آپ کو اندازہ ہوگا۔ دا تھنڈر، دا لائٹ، دا اسٹینڈرڈ آف ٹرو اینڈ فالس، دا پوئٹس، the ant, the spider, the originator, the smoke, the star, the moon, the iron, the pen, the human، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے the morning star, the dawn, the sun, the night, the glorious morning light, the fig tree، اور پھر آپ دیکھیے the earthquake، یہ the time, the elephant، یہ تمام تر قرآن مجید کی ان صورتوں کے نام ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے 5 علوم کو بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیے تو چاہے وہ زرکشی کی البرہان ہو یا امام جلال الدین سیوطی کی الاتقان ہو یا امام جو عقیلہ نے جو کتاب لکھی ہے زیادت والاحسان فی علوم القرآن، تو لگ بھگ علماء ذی وقار نے 150 سے زائد قرآن مجید کے مختلف علوم کو بیان کیا، لیکن یہ وہ علوم ہیں جو قرآن مجید کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا آپ قرآن مجید کے ناسخ اور منسوخ کا، اس کی وجوہ کا، اس کے مجاز اور حقیقت کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا ایک علم وہ ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کو سیکھا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ شاہ ولی اللہ نے ان علوم کو 5 علوم کے اندر آپ نے بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہے علم الاحکام، جسے ہمارے ہاں یعنی قرآن مجید سے متعلقہ جو شرعی مسائل جو عمومی طور پر مفتیان کرام بیان فرماتے ہیں وہ علم الاحکام ہے، اور کم و بیش آپ اندازہ کیجئے کہ 6600 اور کچھ آیات میں سے صرف 300 آیات ایسی ہیں کہ جو ان احکام سے بحث کرتی ہیں، تکرار کے ساتھ کوئی 500 آیات مبارکہ بنتی ہیں۔ اب ان صرف احکام کی ڈیپتھ اتنی ہے کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں حالت جنین میں ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر اس کا دنیا میں آنا، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، زندگی کا انفرادی اور اجتماعی کوئی بھی شعبہ ہو، قرآن مجید کے احکام اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ پھر آپ اسی طرح سے دیکھیے کہ تمام تر انسانی تاریخ کا علم، قوموں کے عروج و زوال کی داستان، پھر اللہ رب العزت کی صفات اور مخلوقات کا علم، اللہ رب العزت نے جو اس میں کمپیریٹیو جس طرح سے مذاہب کے علوم کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے اس میں موت اور موت کے بعد کے احکامات کو بیان کیا ہے، تو گویا کہ اگر آپ اس کو یعنی چند جملوں میں سمیٹنا چاہیں تو 3 باتیں ہیں: خالق اور مخلوق اور کائنات، اللہ، انسان اور کائنات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان تمام تر باتوں کو سمو دیا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب۔ قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بھی جب گفتگو فرمائی تو اس پر کلام فرمایا کہ آج 6-7 سال کے بچوں کے قلوب میں، اذہان میں یہ اللہ کی کتاب جو ہے محفوظ نظر آتی ہے۔ یہ بھی ایک اعجاز ہے قرآن کریم کا، تو اس کے قرآنی اعجاز کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معجزہ کہتے ہیں یعنی عاجز آنے کو، اور معجزے کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پیغمبر کی صداقت کی دلیل کے طور پر وہ معجزہ پیش کرتا ہے، اور اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ جو مخاطبین ہوتے ہیں
وہ اس کے سامنے یعنی جسے یہ کہتے ہیں کہ قدرت نہیں رکھتے اور وہ جھوٹے پڑ جاتے ہیں، وہ اس کے خلاف یعنی اس سے قائل ہو جاتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں معجزہ۔ تو قرآن کریم کے معجزہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کے طور پر قرآن کریم کو پیش کیا، اور اس انداز میں یہ پیش کیا گیا کہ اس کے مخاطبین اس کا جواب نہیں دے پائے، اور یہ 1400 سال 1450 سال پہلے کی بات ہے جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام ہے، کسی کاہن کی باتیں ہیں، تو پھر تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے چیلنج کر دیا، یہ پوری چیلنج انسانیت کیا۔ کو۔ اوہ اللہ! اور یہ چیلنج نہ صرف اس زمانے میں اہل مکہ کے لیے تھا، تمام اس وقت کے مخاطبین کے لیے تھا، بلکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک کے دور کے لیے یہ چیلنج آج بھی کھڑا ہوا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ اس بھرپور کلام کی صورت میں عرب نہیں پیش کر پائے تو اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو ریڈیوس کیا اور یہ کہا اچھا اگر پوری صورت نہیں بنا سکتے پورے کلام کی تو 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں تو کم از کم ایک ہی لے آؤ، اس کی 3 آیات ہوں۔ وہ اس وقت ناکام ہو گیا۔ پھر رئیس بھائی غور کیجئے کہ عصر حاضر کے اندر جسے ہم سائنس کا دور کہتے ہیں، جسے ہم ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، جس کو ہم وزڈم کا دور کہتے ہیں، جس کو ہم یعنی سب سے زیادہ ہیومن ایڈوانسمنٹ کا دور کہتے ہیں، قرآن کریم کے کم و بیش کوئی 215 سے زائد زبانوں میں تراجم ہو چکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں پہنچا، ہر قوم تک پہنچا، اس کے مضامین تک لوگوں کی رسائی ہوئی۔ یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے اور اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے پایا۔ یہ تو ایک انداز ہے قرآن کریم کے اعجاز کو دیکھنے کا۔ اس کی جو دوسری سطح ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو علم اپنے ساتھ لے کر آیا یعنی ہدایت کا، اس میں ماضی کی معلومات تھی، مستقبل کی پیشن گوئیاں تھی، حتیٰ کہ دلوں کا حال بھی شامل تھا، اور ہر پہلو پر اللہ رب العزت نے جب کلام فرمایا تو یعنی ماضی کی باتیں ہوئیں، وہ باتیں جو کہ عوام الناس خواص کو بھی علم نہ تھا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو مطلع کیا اور وہ درست پایا گیا۔ مثال کے طور پہ اصحاب کہف کا، ذوالقرنین۔ اچھا اسی طرح منافقین نے جب حضرت زید بن ارقم والا واقعہ ہے جس کے اندر منافقین نے کوئی بات کہی اور بعد میں اس کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ یہ بات انہوں نے کہی اور پوری دنیا کو پتہ چلا۔ پھر مستقبل کی خبروں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ مثال کے طور پہ جو سلطنت روما ہے وہ یعنی کہ غالب آئے گی، اور بظاہر حالات میں اہل مکہ نے یہ دیکھا کہ اس ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی طور پر، اور پھر کم و بیش 8 سے 9 سال کے اندر روما فارس کے اوپر غالب آیا اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور پریڈکشن کی گئی کہ ہم فرعون کی باڈی کو پریزرو کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے، اور اسے بھی تاریخ نے ثابت کیا، اور اس کو بھی تاریخ نے ثابت کیا، اسی طرح ایک اور انداز میں اگر آپ دیکھیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی کلام کا جب تجزیہ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی شاعر کا کلام ہو، کسی پروز لکھنے والے کا کلام ہو، تو اس میں بعض جملے، بعض پیراگراف، بعض شعر ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ اس کا کمال کو جانچ سکتے ہیں، پڑتال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر تنقید ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ صرف کچھ حصہ نہیں، ایک حصہ، 2 حصے، ایک آیت، ایک سورت، بلکہ پورے کا پورا کلام اپنی پوری جامعیت کے ساتھ جب بھی اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، ہر لفظ، ہر اس کے معنی اس طرح آپس میں پروئے ہوئے ہیں کہ خود ایک شاہکار کے طور پر نظر آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن کریم اپنی علمیت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، اپنے اثر کے اعتبار سے، اپنے معلومات کے اعتبار سے، الغرض یہ کہ ہر اعتبار سے معجزے کے طور پر پیش کر رہا ہے، آج بھی چیلنج کر رہا ہے کہ اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو بتائے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ کلام انسان۔ کیا کہنا ہے، یہ تو ایک ایسا معجزہ ہے ماشاءاللہ کہ کتنے ہی غیر مسلم ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف اسٹڈی کے لیے قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم انہیں ہدایت کے راستے پر لے آیا اور ایمان جیسی دولت ان کے دامن میں آ گئی۔ قرآن تو ایسا زندہ معجزہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب محمد شاہ رخ قادری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقش پا کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلس و سامان دولت کیجئے، مفلس و سامان دولت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام، یہ کلام اعلیٰ حضرت کا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں عقیدت بھی ہوتی ہے اور عقیدہ بھی ہوتا ہے، تو سن کر سننے والے پر اور کیفیات طاری ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ منصف قبلہ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ قرآن کریم ہی میں ہم آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں کہ قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، تو اس پر میں چاہوں کچھ روشنی ڈالیے۔ اگر آپ اجازت دیں میں اس سے ہٹ کر ایک بس نقطہ عرض کرتا ہوں، ضرور پھر آپ جواب ضرور لے لیجیے گا، اس پہ بھی کلام ہو سکتا ہے، لیکن ایک نفیس نقطہ ہے وہ ذرا میں چاہ رہا ہوں بیان ہو جائے تو اچھا ہے، ذرا سبحان اللہ، ہے بھی عقیدے سے متعلق ایک چیز ہے اور قرآن سے بھی۔ ابھی حضرت نے ایک آیت شریف پڑھی تھی کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ،
ہم نے اے حبیب ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہر شے کا بیان، وہ بھی ویسا نہیں عام، روشن بیان، واضح بیان. واضح بیان. شے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا کو اصطلاحی اعتبار سے. ویسے شے بمانے موجود ہے، اگر یہ والا معنی لے تو اللہ تعالیٰ پر بھی لفظ شے کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن ایک لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے اللہ کے ما سوا پر، ممکنات پر. اس اعتبار سے پھر اللہ کو شے نہیں کہہ سکتے ہیں. اب اللہ کے ما سوا کو اگر شے کہتے ہیں تو اللہ کا ما سوا کیا کیا ہے؟ تمام جنات، انسان، جن، فرشتے، چرندے، پرندے، ریت کے ذرے، درخت کے پتے، یہ سب اس میں شامل ہوگا. اللہ. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اے حبیب بے شک اس قرآن کا آپ کے سامنے جبریل کے ذریعے پڑھوانا اور آپ کے سینہ مطہر میں اس کو جمع کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. اور آگے فرمایا کہ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اللہ. اور پھر ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ اس قرآن کو پورا آپ کے سامنے کیا واضح بات کر ہے، دیں. کیا بات. اب ان دونوں آیات کو ملا لیں. قرآن میں ہر شے کا بیان، بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا واضح بیان اپنے حبیب کو سکھایا. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کا علم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ہر شے کا علم. ہر شے کا. کیا اچھا آپ نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا. کیونکہ پڑھانے والا کون قرآن ہے؟ سے ثابت کر دیا. پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. الرحمن علم پڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور پڑھنے والا کون ہے؟ ہمارے نبی کریم. پڑھانے والی ذات سب سے یکتا، سب سے بزرگ اور برتر، اور سیکھنے والے تمام مخلوق میں سب سے برتر. کیا بات ہے، کیا بات. بتائیں جب اچھا استاد، ماشاءاللہ دونوں استاد بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ پڑھاتے ہوں گے، جو دیانتدار استاد ہوتا ہے نا وہ اپنے طالب علم سے کچھ چھپاتا نہیں. اس کے لیے کتمان علم خیانت ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کا مطلب ہے جو کچھ قرآن میں اللہ نے کچھ نہ چھپایا، ہر شے کا بیان اپنے حبیب کو بتا دیا. اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی نبی کریم پر علوم کے دروازے کھل گئے، اور جب آخری آیت نازل ہوئی تو سرکار کو ما کان و ما یکون کا تمام تر علم عطا فرما دیا. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو یہ میں نے چاہا کہ میں تو یہ ارے کمال کر دیا آپ نے. اس لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے کہ آپ نے ہمارے سوال کا بھی جواب دے دیا، اور بہت سے ذہنوں میں عقائد کے حوالے سے جو سوالات گردش کرتے ہیں اس کے بھی، ان سوالات کے بھی جوابات بہت خوبصورت انداز میں ازرو قرآن کی دلیل سے ماشاءاللہ حضور علیہ السلام کی عظمت کہ کیا کہنے. سبحان اللہ. ناظرین وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو رحمت سحر میں قرآن کا ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں آج موضوع ہے عظمت قرآن اور فضیلت قرآن کے حوالے سے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے جو علماء ہیں اور جو اسکالرز ہیں انہوں نے گفتگو فرمائی، خصوصاً قبلہ مفتی اکمل صاحب نے جو آخری جواب عنایت فرمایا. ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایسی گفتگو سننے کے بعد، ایسے جوابات سننے کے بعد. ہم اپنے موضوع پر بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر نعتوں کا بھی سلسلہ ہے. کیا فرمائیے گا، قرآن کے بھی تو حقوق ہیں حضرت. ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ کتاب. قرآن کے حقوق کیا کیا ہیں فرمائیے گا. دیکھیے رئیس بھائی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو خود یعنی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، فرمایا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کی تلاوت کرو. پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. حضور علیہ الصلوۃ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اپنے آپ کو مکمل طور پر رب کریم کے سامنے سرنڈر کر دوں. اور ایک جگہ فرمایا کہ انا اول المسلمین، فرمایا اللہ رب العزت کی تمام تر مخلوقات میں سب سے پہلا مسلم میں ہی ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت کتاب بھی فرمائی ہے، تلاوت کتاب بھی فرمائی ہے، تعلیم کتاب، بیان کتاب، تبیین کتاب، تیسیر کتاب، جمع کتاب، یہ تمام کے تمام کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مکمل فرما دیے تھے. اب آپ کیونکہ قرآن مجید کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فرمایا جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اللہ رب العزت کی پہلے پناہ کو طلب کر لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. پھر فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، انتہائی خاموشی سے سکون اور اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو سنا کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن،
فرمایا کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر سے کام نہیں لیتے؟ ام علی قلوب اقفالها، فرمایا یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام تر بندوں کے لیے آسان کر دیا۔ کیا بات ہے، اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب مبارک پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کیا بات، جب حضور علیہ الصلوۃ رات کی تنہائیوں میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر حالت نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، تو محدثین نے لکھا ہے کہ وہ کفار جو دن بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، رات کو کعبۃ اللہ کے پردوں میں لپٹ لپٹ کر چھپ چھپ کر حضور کے تنہائی میں تلاوت سنا کرتے تھے۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اگر آپ حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں تو اس وقت بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جس طرح سے قرآن مجید کے حقوق کو ادا کیا، ابتدائی دور میں قرآن مجید لکھا جا رہا ہے، مردوں اور عورتوں کو اس کی یکساں تعلیم دی جا رہی ہے، تو حضرت عمر کے دل کو جو پلٹنے والی قوت ہے وہ قرآن مجید ہے، اور وہ قرآن مجید بھی ایک عورت کی زبانی جب انہوں نے سنا۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھا تو پتہ ہی چلا کہ آسمان سے کچھ قندیلیں ہیں، کچھ روشنیاں ہیں جو نیچے اتر رہی ہیں۔ آپ کا گھوڑا بدکنے لگا، بار بار توجہ آسمان کی طرف گئی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تلاوت کلام مجید کرتے رہو۔ صحابہ حق کیسے ادا کر رہے ہیں؟ جب مسلسل کئی دن تک یہ معاملہ رہا کہ گھوڑا آپ کا بدکتا ہے، اوپر نظر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں ہیں جو آسمان سے زمین کی طرف اتر رہی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے نیچے اترتے ہیں۔ اگر تم فجر تک تلاوت کلام مجید کرتے رہتے تو اللہ کی قسم کے فرشتے زمین پر اترتے، لوگ ان کی زیارت کرتے، ان سے مصافحہ کرتے۔ تو لہٰذا اس پر میں ایک آیت مبارکہ بات بیان کر کے میں اپنی یعنی گفتگو کو میں یہاں پر مکمل کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی شفاعت کا ذکر تو فرمایا ہے، لیکن ایک مقام پر ایک ایسی بات ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد یعنی صاحبان ایمان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن وقال الرسول، اللہ کے رسول قیامت کے دن فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ تو لہٰذا اگر آج صاحبان ایمان کی ذلت، رسوائی، مسکنت، محتاجی اور زوال کا اگر آپ کوئی سبب جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت، اس پر عمل، اس کو سمجھنا، اس کو قائم کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ اس کی تعظیم کرنا، اس کی تعظیم کرنا ہم نے ترک کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن مجید کو زمین پر رکھا، نعوذ باللہ من ذالک، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی لعنت فرمائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی تعظیم سے دور ہو جانا یقیناً یہ تباہی اور بربادی کو دعوت دے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی علیہ السلام نے وصیت جو فرمائی اس میں قرآن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہیں یہ فرمایا کہ قرآن اور میں تمہارے درمیان اپنی عطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور کہیں فرمایا قرآن اور میں اپنی تعلیم کو چھوڑ کر۔ یہ اس حوالے سے قرآن کریم کے نظام کا اطلاق معاشرے پر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم جاننا چاہیں تو کتنا ضروری ہے؟ رئیس بھائی بنیادی بات تو یہ ہے کہ دو چیزیں میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب کی میں آگے بڑھاؤں گا کہ قرآن کریم کے حقوق، اور پھر اس کو اس سے کنیکٹ کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا اور پھر اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا، جسے آج ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، یہ بھی قرآن کریم کا ایک حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اور جو مطالبات ہیں انہیں دوسروں تک پہنچانا۔ دیکھیں اس وقت جو سب سے بنیادی کرائسس ہے جس میں ہمارا معاشرہ ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ ہم نے آپس میں گفتگو کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کی یعنی کہ اعمال کی چھان پٹک کرنا اور پھر اس سے نصیحت کرنا، یہ چھوڑ دیا ہم نے۔ اب دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ اس نظام کو معاشرے میں کیسے نافذ کیا جائے، تو دیکھیں قرآن کریم کا جو پیغام ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، پھر صحابہ کرام کی سنن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ کی عطرت کے اعمال کے حوالے سے بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کریم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں کو اپنے معاشرے میں
लेकर आएँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि ऊपर कोई एक शख्स खड़ा होगा, कोई रियासत खड़ी होगी, कोई यानी कि कोई बहुत बड़ा मुज्तहिद खड़ा होगा जो कहेगा तो हम करेंगे। हालांकि जिस दौर में हम रह रहे हैं, हम सब की ये ज़िम्मेदारी है, हम उस्ताद हैं, वालिदैन हैं, हम पर जो ज़िम्मेदारी है, इस एतबार से देखा जाए तो हमें इस ज़िम्मेदारी को अपने कंधों पर, उलमाए किराम की निगरानी में अपने कंधों पर लेकर ख़ुद अमल करना है। अपने मातहत जो भी हमारे ज़ेर किफ़ालत हैं, ज़ेर सरपरस्ती हैं, उन पर अमल करवाना है। इसके माँ सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं कि हम अपने माशरे को एक बेहतर रास्ते की तरफ गामज़न। यानी इनफरादी कोशिशों से ये चीज़ जो है इज्तमाइयत तक जा सकती है। ये बहुत अच्छी बात की आपने, इसका इतलाक़ मुमकिन है और इस तरह के अफराद इसमें आगे बढ़ें और कोशिश करें। नाज़रीन, शामिल करेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान सनाख़ा जनाब सैयद ज़ाहिद अली क़ादरी साहब और जनाब सैयद शाहिद अली क़ादरी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि सरकार की बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। दिल में हो याद तेरी हो शाये तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी हो शाये तन्हाई हो, फिर तो खल्वत में अजब अंजुमन आराई हो, फिर तो खल्वत में अजब अंजुमन आराई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, तब वो चाहे
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत पेश कर रहे थे हमारे मेहमान सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा, आज़मत कुरान बरहक है, फ़जीलत कुरान बरहक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात आई उससे मैं चाहता हूँ सवाल कायम करूँ कि लोग बेहुरमती करते हैं, कुरान पाक को सिर्फ़ इसलिए घर में रखा हुआ है, ये भी बाइस सादत है कि बच्ची रुखसत होगी तो सर पे रख दिया जाएगा जनाब, और घर में खैर बरकत के लिए रखा जाता है, उसको छूना नहीं है, बस डस्ट जमती रहेगी उसके ग़िलाफ़ पर। ये फरमाइएगा, और फिर ये कि उसकी तरफ पाँव करके बैठे हुए हैं, यानी कि ये भी नहीं ख्याल कि कुरान करीम की बेहुरमती हुई। क्या फरमाइएगा कुरान करीम की बेहुरमती के लिए जो वईदें हैं, जो उस पर कुछ कलाम फरमाएं। देखें, उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया जैसे ज़ात की ताज़ीम होती है वैसी ही किसी के ज़िक्र की भी ताज़ीम है। अल्लाह। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलूद शरीफ का मौका या कोई बयान हो रहा होता है, ख़ास मौलूद की घड़ी के वक्त ताज़ीमन खड़े हो जाते हैं, तो उसमें एक हिकमत यही बयान की गई है कि जैसे सरकार अगर अभी हमारे सामने तशरीफ़ लाते तो हम आपकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते, तो जैसे ज़ात का ताज़ीम वैसे ज़िक्र की ताज़ीम। अगर इसी चीज़ को बुनियाद बनाया जाए तो ये अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है, अल्लाह का कलाम है। इसकी बेहुरमती और तौहीन का मतलब ज़ात बारी ताला की तौहीन है। आप मिसाल के तौर पर एक रुक़ा किसी ग़ुलाम के ज़रिए, अपने नौकर के ज़रिए मुझे भिजवाते हैं कि उस्ताद ज़रा पढ़िएगा, मैं उसको पढ़े बगैर फाड़ के फेंक दूँ या उसको नीचे रख के उस पर पाँव रख दूँ, तो मैंने तो अभी उसकी ख़त की बेहुरमती की है, आपकी तो नहीं की है बज़ाहिर, लेकिन जो भी देखेगा वो कहेगा कि आपकी बेहुरमती हुई है, इसलिए कि वो आपकी तरफ से आया है। बस इस नुक्ते को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। वैसे तो हमारा हुस्न ज़न है कि मुसलमान बेहुरमती क़स्दन इरादतन कोई भी नहीं करता है, लेकिन बहरहाल नादानिस्ता तौर पे एक हो रही है। टीवी रोज़ाना साफ़ हो रहा है, कुरान पाक साफ़ नहीं होता है। किचन के सीलें रोज़ाना साफ़ हो रही हैं, डस्टिंग हो रही है, क्योंकि मेहमान आकर देखते हैं। पर्दे तो बहुत खूबसूरत लगाए हुए हैं, कुरान कौन देखेगा? हाँ, कुरान का पर्दे तो बहुत अच्छे लगाए हुए हैं आपने, इनसे सलीका हमारा ज़ाहिर हो जाए, और जिस चीज़ पर या जो अल्लाह ताला उसके रसूल की तवज्जो और निगाह का मकाम है उसको आदमी साफ़ सुथरा ना रखे, बहुत ही बड़ा अलमिया है। नावल डाइजेस्ट रोज़ाना खुलें, गंदी फोहश कहानियों के किताबें रोज़ाना देखी जाएं, रोज़ाना आस्ताने पे बैठा जाए, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि सोशल मीडिया के आस्ताने पे रोज़ाना हाज़िरी है मुफ्ती गूगल के सामने, लेकिन कुरान पाक को रोज़ाना खोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अगर तैयार हैं भी, मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, लोग इस पर बाज़ भाई बेचारे अजीब व गरीब कमेंट्स, मुझे तो हैरत होती है कि आखिर तकलीफ़ क्या और परेशानी क्या है। मैं अर्ज़ करता हूँ आप कुरान पाक ज़रूर पढ़ें, तिलावत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तक आप तर्जमा तफसीर से नहीं पढ़ेंगे आपको क्या पता कि आपका रब आपसे क्या फरमा रहा है। बेशक रब करीम का कलाम, अल्लाह का पैगाम आए। यहाँ मैं कहता हूँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेटर आ जाए तो हो सकता है कोई हाथ में लेके बेहोश हो जाए खुशी के मारे। सही फरमाया जी, प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया है और ये अल्लाह की तरफ से आया है, और कोई तवज्जो ना हो तो फिर अल्लाह के पैगाम को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ें। हम लोग हमारे घरों में के अंदर 10-10 कुरान, 15-15 कुरान पढ़ रहे हैं, रमज़ान लगे पढ़ें। ये तो किसी की मैयत पे पढ़ा जाता है। बड़ी माजरत है, आपकी कतल कलामी हो रही है, मैयत पे पढ़ा कुरान खानी पे, बेटी की शादी नहीं हो रही, दुकान नहीं चल रही, कुरान खानी हो रही है। और नहीं तो जिसको बचपन में वो आपा बाजियों से सीखा होता है वो भूल गया होता है, वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से पढ़ रहा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह। उस पर भी अगर समझाएं तो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कम से कम बिस्मिल्लाह से तो पढ़ रहा हूँ, कुरान देख तो रहा हूँ कम से कम। अरे भाई बड़ी माजरत, बहुत इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी हमने आपकी खिदमत में, ये कह दिया कि जी तर्जमा तफसीर के साथ या तजवीद और क़िराअत को अच्छी तरह सीखें। बड़ी 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 माफ़ी, हमें तो कहना चाहिए था कि भाई जैसे भी आप बस पकड़ ही लो तो फिर आप तो वली बन गए। बस ये सूरत हाल चल रही है हज़रत के इस वक्त हमारे घरों के अंदर। हकीकतन कुरान की इस तरीक़े से नादानिस्ता तौर पर बेहुरमती का बड़ा शोर है, बड़ा चर्चा है, बहुत इसके ऊपर लोग अमल कर रहे हैं। हमें शऊर की बेदारी की ज़रूरत है, लोगों को समझाना चाहिए। घर के बड़े की ज़िम्मेदारी है, वो अगर रोज़ाना थोड़ा सा कुरान खोल कर बच्चों के सामने पढ़े तो जैसे आपने देखा होगा कोई अगर मुसल्ला लेके खड़ा हो जाता है ना घर में, तो छोटे छोटे बच्चे खुद टेढ़ी मेढ़ी टोपियाँ पहनकर ना वाकई खड़े हो जाते हैं, फिर उल्टे सीधे रुकू और सजदे। लेकिन कम से कम चले, कुछ नकल तो करने की तरफ आए ना। बड़े को देखा तो उन्होंने कुछ तर्ज अमल इख्तियार किया। ऐसे हमारे घर में रोज़ाना कुरान खुलना चाहिए। और मैं अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ अगर अल्लाह ताला तौफीक दे, आप ख़ज़ाइनुल इरफ़ान ले लें, तफसीर कुरान, छोटा मुख्तसर हाशिया इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, ख़ज़ाइनुल इरफ़ान के नाम से रोज़ाना अपने घर वालों को जमा करें, बीवी बच्चों को 2 आयात तर्जमा और जैसी तफसीर लिखिए बगैर किसी तशरीह या तौदी के, बस वो पढ़ कर सुना दें। सुभान अल्लाह।
گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی. حضرت جو کیا ہماری یہ بات. بہنیں کہتی ہیں مفتی صاحب کو وظیفہ دے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹا گھر سے بھاگ گیا، بہو میرے اوپر ٹونے ٹوٹ کے کر رہی ہے، شوہر قابو میں نہیں آ رہا، اور ساس نے پردے نکالنے شروع کر دیے. ارے بھائی گھر میں قرآن پڑھیں، اس سے ببرکت کوئی کتاب ہی نہیں ہے، سارے مسئلے حل کیا ہوں گے. بات, کیا بات. وہ میں کہتا ہوں کاڑا بنگالی کے پاس جانے کے بجائے گھر کے اندر قرآن پاک کھولو. بہت عمدہ, مفتی صاحب نے بہت عمدہ بات ارشاد فرمائی. آج کے موضوع کا مقصد بھی یہی ہے شامل کرنے کا کہ قرآن کی طرف لایا جائے, یہ پیغام دیا جائے کہ قرآن ہی میں تمام ہمارے مسائل کا حل موجود ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ ہمارے سے تشریف فرما رہے ہیں, بہت عمدہ جوابات عنایت فرمائے آپ نے. اور ناظرین گرامی, ہم وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, وقفے سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لائیو سوالات کو شامل کریں گے. قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرما ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد رحمت سحر میں, آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة خير
الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. آج الحمدللہ ہم نے 27واں روزہ اختیار کیا، اور وہ روزہ کہ جو جمعۃ الوداع بھی ہے آج، اور بڑا مبارک دن ہے، سید الایام کہا گیا ہے اس دن کو. تو آج کا یہ مبارک دن، یہ مبارک شب جو ہمیں نصیب ہوئی، اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا بہترین اجر عظیم ہمیں عطا فرمائے. آج ہمارا موضوع بھی ناظرین بہت عمدہ رہا اور ہے بھی، کہ فضیلت قرآن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن کے کیا فضائل ہیں، قرآن کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ مزید سوالات کو شامل کریں گے، لیکن آپ کی کالز لی جاتی ہیں اس سیگمنٹ میں، اور ان آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہتے ہیں. وہ آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب زہیب علی اشرفی سے ملتمس ہوں کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کریں. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں پر رکھنا. رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. اے مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں پر رکھنا. رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. مقبول دعا میری
منظور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا اللہ 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 امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب آج موضوع جو ہے عظمت قرآن فضیلت قرآن ہے۔ آپ کے سوالات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی بہن فرمائیے گا کیا سوال ہے؟ بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعرات کو مرے اور اسے شب جمعہ یا جمعے کے دن دفنایا جائے تو کیا جو فضیلت جمعے کے دن مرنے والے کی ہوتی ہے وہ اسے ملے گی؟ کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ قبر میں تو وہ جمعے کے دن ہی پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران میسیجز سے بات کرنا یا کال پہ بات کرنا وہیں بیٹھے بیٹھے، تو کیا اس سے اعتکاف سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ چاہے دینی بات ہو یا دنیاوی ہو، مطلب کوئی بھی بات عام فضول بات یا ویسے کوئی بھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، ڈراپ ہو گئی کال۔ جی مصعب کیا فرمائیے؟ دیکھیں شب جمعہ ہمارے ہاں اسلامی لحاظ سے شب پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، لہٰذا انشاءاللہ جو شب جمعہ میں فوت ہوگا اس کو جمعے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ ضرور۔ اور اعتکاف میں بہتر یہ ہے کہ دینی بات میں تو خیر کوئی حرج نہیں ہے، دنیاوی بات بھی جو بہت ہی زیادہ ضروری ہو وہ فون پہ کر سکتے ہیں، بلا ضرورت بات کرنے سے پھر اعتکاف کی روحانیت میں فرق آئے گا۔ ٹھیک ہے، میسج پر کہا انہوں نے، میسج کر سکتے ہیں؟ ہاں میسج کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ مشغولیت وہی دنیاوی، اس میں اصل تو توجہ ہے کہ وہ اس دنیا کی طرف جائے گی، اس لیے فون پر بھی اگر کوئی ضرورت ہے تو کریں، میسج پر بھی، ورنہ حتی الامکان بچیں۔ مزید کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی میرے 3 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ جیسا کہ آج کل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالی کچھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی غلطیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسی سوچ رکھنے والے اور ان کو سننے والوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔
मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कोई अंबिया इकराम की तादाद 1,25,000 मुअय्यन करके दुआ करे तो ऐसा करना कैसा? ठीक। मेरा तीसरा सवाल है, हमारे यहाँ आटे की कीमत 10 किलो आटे की कीमत $11 है, लेकिन यहाँ पे सदका फितर जो है ना वो 7 और $10 लेते हैं, ऐसा करना कैसा? ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब, अमेरिका से आप हमारे साथ मौजूद थे और आपके सवाल के जवाब। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाइए। ये जो नबी की गलतियाँ ढूंढे वो खुद सबसे बड़ा गलत इंसान है। ऐसी सोच और फिक्र रखना इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाएगा और उसके ईमान की तबाही भी है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी रिवायत के ऊपर कलाम करे कि जो नबी के बारे में रिवायत बयान की गई, चूँकि इस रिवायत से मादल्ला नबी की कोई गलती ज़ाहिर हो रही है इसलिए हम इस रिवायत को नहीं मानते। ये हो सकता है, जैसे बनी इसराइल की बहुत सी रिवायात में साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम के तज़किरे हैं और उसमें उनकी तौहीन के से पहलू निकलते हैं, इस वजह से कोई उसका इनकार करे कि भाई देखें इसमें नबी के लिए इस तरह तौहीन के पहलू निकल रहा है, वो एक महमूद चीज़ है। लेकिन अगर ये वाकई ऐसा कोई शख्स है जो जैसे हमारे नबी करीम के ज़ात में भी और खामखा नबियों के ज़ात में, तो सोच भी गलत है और ऐसे शख्स का इस तरह का बयान सुनना भी हराम है। बिल्कुल ना सुना जाए, ये इसलिए भी नहीं कि चलो देखें क्या कहता है, ये भी हराम है, बिल्कुल बिल्कुल सुनना मना होता है। ऐसे शख्स के लिए तजदीद ईमान ज़रूरी है, तजदीद ईमान करेगा जो सुनेगा उसके लिए हम यही कहेंगे एहतियातन तजदीद निकाह और तजदीद ईमान करे। वजह इसकी ये है कि ये बदमज़हबियत, ये ख़राब चीज़ें ऐसी आसानी के साथ और गैर महसूस तरीक़े से इंसान के अक़ीदे में शामिल हो जाती हैं कि पता भी नहीं चलता। इसलिए बेहतर इसी यही है। और 1,00,000 कमोवेश 25,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद को मुअय्यन करके दुआ करना बिल्कुल गलत है। उलमा ने, क्योंकि हदीस में तादाद मुख्तलिफ आई हैं, इसलिए उलमा ने यह बयान फरमाया कि 1,24,000 ये हदीस के अंदर कमोवेश यही कहा जाता है। हाँ, तो कमो बेश के अल्फाज के जाते हैं। फिर 1,25,000 वो मुअय्यन करके करना ये एक जुर्रत है, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। और ये कहते हैं यहाँ बनते शायद $11 हैं और 7 या $10 निकाल रहे हैं, तो ये फिर वहाँ के आप मुफ्तियान कराम से ज़रा मशवरा करें। हो सकता है जो ऐसा निकाल रहा हूँ वहीं से किसी से मशवरा करके कर रहे हूँ, तो ज़रा मालूम कर लें। फिर उसके बाद अगर आपको मालूम होता है कि वो गलत निकाल रहे हैं तो उनकी इस्लाह करें, बहुत अच्छी बात। ठीक है जनाब, मज़ीद आपके सवालात का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, सवाल बताइएगा। अभी इन रातों में, जैसे लैलतुल क़द्र की रातों में ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि कतर ताल्लुक़ करने वालों की माफ़ी नहीं होती। तो मुझे ये पूछना था कि अगर हम जैसे अगर जैसे हम खुद से, जैसे हम किसी से नहीं कर रहे थे ताल्लुक़, लेकिन अगर कोई हमसे करके बैठा है और हम उससे माफ़ी तराफ़ी करना चाहें और वो नहीं माने, तो क्या तब भी हम गुनाहगार होंगे? या ये कि किसी की बदज़ुबानी की वजह से, किसी के बुरे कामों की वजह से अगर हम उससे किनारा कर रहे हैं तो क्या ये भी कतई ताल्लुक़ की कहलाएगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी साहब। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, क़तअ ताल्लुक़ अगर इजाज़त शरअ के बग़ैर हो तो ये हराम होता है। इजाज़त शरअ कहाँ पर होगी? जैसे कोई बदमज़हब हो गया है, कोई शख्स जादू टोने में मारूफ़ है, या उसकी ज़बान से, जैसे बहन ने फरमाया, हाथ से कोई हमें तकलीफ़ है, या ऐसा शख्स है कि अगर हमारे बच्चे या घर वाले उसके पास जाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो उसकी बुरी आदत इनमें सरायत कर जाएंगी। ऐसी सूरत में तो शरीयत हमें कहती है कि क़तअ ताल्लुक़ रखें, उनसे दूर रहें। इस सूरत में कोई हर्ज नहीं है। और अगर हमारी अपनी गलती है या ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर क़तअ ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मुआफ़ी मांगनी चाहिए। फिर अगर हमारी गलती है, हम मुआफ़ी मांगते हैं और सामने वाला मुआफ़ ना करे तो हम बरी ज़िम्मा है, गुनहगार अब वो शख्स होगा। ठीक। नाज़रीन, अपने मौजू की जानिब आते हैं और आज जो मौजू है आज़मत क़ुरआन मौजू है, और मुहतात आदाद व शुमार अगर निकाले जाएँ तो ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि माह रमज़ान ही में सबसे ज़्यादा कुरान करीम पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा सुना जाता है और सबसे ज़्यादा इसकी तिलावत के हवाले से एहतमाम नज़र आता है। तो क्या फरमाइएगा कि क्या रमज़ानुल मुबारक की कुरान करीम की सारी बरकतें और रहमतें रमज़ान तक महदूद हैं, या सारा साल इसकी बरकतें हैं कि लोग सिर्फ रमज़ान को फोकस करते हैं? देखिए, रमज़ानुल मुबारक में जो फ़जीलतें, बरकतें, अज़मतें और रहमतें आप देखते हैं वो कुरान मजीद के नुज़ूल की वजह से। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, ये तमाम तर फ़ज़ाइल जो आप रमज़ान मुबारक के देख रहे हैं, ये सब के सब कुरान मजीद के नुज़ूल की वजह से। लेकिन यकीनी तौर पर रमज़ान मुबारक एक तरबियत का महीना है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि हम रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और सुबह शाम कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आइंदा आने वाले वक्तों में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बकिया 11 महीनों में भी इसी तरह से हम कुरान मजीद की तिलावत करें और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें।
یہاں پر میں ایک بار ڈاکٹر محمد حمید اللہ علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جرمنی کے اندر کسی علاقے میں باقاعدہ اس پہ کرسچن اسکالرز نے ایک ریسرچ شروع کی کہ بائبل تو ایرامک زبان میں تھی، ان کے پاس جو قدیم ترین نسخے تھے وہ یونانی زبان میں تھے. انہوں نے دنیا کی مختلف لائبریریز سے جب یونانی زبان کے بائبل کے نسخوں کو جمع کیا اور کئی نسلوں تک اس پر ریسرچ ہوئی، ورڈ ٹو ورڈ اور لائن ٹو لائن جو ہے وہ نسخہ جات کو چیک کیا گیا، تو نتائج یہ برآمد ہوئے کہ بائبل میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد اختلافی نوٹ اور غلطیاں موجود ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہی تجربہ قرآن مجید پر کرنے کا ارادہ کیا. قرآن مجید کے انہوں نے تقریباً 40,000 سے زائد قدیم نسخہ جات دنیا کی مختلف لائبریریز سے جمع کیے. اور ڈاکٹر صاحب کی ملاقات پیرس میں جب آپ تھے تو اس کے تیسری جو نسل، جو تیسرا ڈائریکٹر تھا آپ کی، اس سے ملاقات ہوئی. تو بعد میں آپ فرماتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب اس کی پہلی رپورٹ ابتدائی طور پر شائع ہوئی تو اس کے نتائج یہ برآمد ہوئے کہ 40,000 دنیا کی لائبریریز سے قرآن مجید کے قدیم ترین نسخہ جات کو جمع کیا گیا. ان تمام تر نسخہ جات کا باہمی طور پر تقابل کیا گیا تو نتائج یہ نکلے کہ قرآن مجید میں کوئی ایک غلطی بھی موجود نہیں. اللہ اکبر، واو. اور یہ وہ نتائج ہیں جو غیر مسلموں نے حاصل کیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. اور حال ہی میں برمنگھم یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے مخطوطات کی، قرآن مجید کے کچھ اجزاء وہاں جو ہے وہ دریافت ہوئے ہیں. اور جب اس پر آکسفورڈ یونیورسٹی سے باقاعدہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ جو ہے وہ کی گئی تو نتائج یہ برآمد ہوئے کہ تقریباً قرآن مجید کا یہ حصہ جو ہے 1370 سال پرانا ہے. اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لکھا گیا یا اس کے بعد عہد صحابہ میں لکھا گیا. بالکل بالکل. اور جب رئیس بھائی اس کی تلاوت کی گئی اس خاص حصے کی تو وہ سورہ طٰہٰ تھی. اللہ. اور برمنگھم کے جب ایک قاری نے آ کر اس کی تلاوت کی تو وہ ہو بہو سورہ طٰہٰ کے وہی کلمات ہیں جو آج قرآن مجید میں چھپے ہوئے ہیں. اللہ. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید اپنی اصل صورت کے اندر آج بھی موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے موجود رہے گا. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان جو قرآن کا راستہ بھول چکے ہیں، قرآن کے آداب اور اس کے حق کی ادائیگی کے حوالے سے جو غفلت میں ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم صرف رمضان المبارک میں ہی قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں بلکہ پورے سال قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہیں. اور حکومت پاکستان نے بھی جو ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو کمپلسری قرار دینے جا رہے ہیں تمام تر تعلیمی نصابوں میں، تو بجائے اس کے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی نعوذ باللہ من ذالک یعنی تردید میں اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں، کیونکہ آئین پاکستان کا حصہ بھی ہے کہ آرٹیکل 31 کی صورت میں لکھا گیا کہ قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے. تو لہٰذا تمام تر مسلمانوں کو چاہیے کہ پوری زندگی پر صرف قرآن مجید کو نصاب تعلیم نہیں بنائیں، نصاب زندگی بنا لیں. نصاب زندگی. آپ کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ ہی ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ تشریف لائے. بہت عمدہ کلام فرمایا مصعب قبلہ. آپ کی تشریف آوری، آپ کی گفتگو سے بہت رہنمائی ملتی ہے ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ تشریف لائے ماشاءاللہ، دونوں صاحبان، اور زہیب علی اشرفی آپ کی تشریف آوری کا، شاہ رخ قادری آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آخر میں منقبت پیش کریں گے ہمارے مہمان ثنا خان جناب سید زاہد علی قادری اور سید شاہد علی قادری صاحب. انشاءاللہ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ سب قرآن کو مضبوطی سے تھام لے اور پوری امت یکجا ہو جائے، اس کو رہنما تسلیم کر لے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزار لیں تو میں سمجھتا ہوں کامیاب زندگی ہو سکتی ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. رحمت سحر کے بعد آپ دیکھ سکیں گے درس قرآن کے نام سے پروگرام جو کہ پیش کیا کرتے ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی بسم اللہ. میرے لب پہ رات دن ہے، آپ کا نام غوث اعظم. میرے لب پہ رات دن ذکر سے بنے ہیں
से बने हैं मेरे काम गौसे आज़म मेरे रास्ते में आकर कभी मुश्किलें न ठहरी मेरे रास्ते में आकर कभी मुश्किलें न ठहरी मेरे काम आ रहा है आका नाम गौसे आज़म जो नजर उठा के देखूं तो हो सामने मदीना जो नजर